ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی معزز مہمان حضرت مولانا شفیع الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا، حضرت کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، اللہ حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے قیمتی ملفوظات سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا شفیع الرحمان صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، اللہ جل شانہ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اولاد آدم میں پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا دیتا، جانور بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، ہماری کیا استطاعت اور کیا بس میں تھا کہ ہم کچھ کہہ سکتے۔ بہرحال انسان بنایا اور اس پر شرف اور عطا فرمایا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت عطا فرمایا۔ چند بات تمہیدی طور پر عرض کر دوں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ختم نبوت کے جانثاروں کا، خصوصاً ان کے سرخیل جناب آفتاب صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے اس پر رونق اور بابرکت محفل میں شرکت کا موقع دیا، ورنہ خدا گواہ ہے کہ میں اہل نہیں کہ میں ایسی عظیم محفل میں آؤں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں، بلکہ میں تو آپ کی ہمت اور آپ کے حوصلے کو داد دیتا ہوں کہ بار بار آنے کے باوجود آپ مجھے برداشت کرتے ہیں اور میرا نام سننے کے باوجود یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اپنے تئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے آیا اور درس ہوا اور چلا گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا عظیم اجتماع ہوگا اور اتنا پروگرام عظیم الشان ہوگا۔ یہ یقیناً میرے لیے تو سعادت ہے کہ میں اس محفل میں جو ختم نبوت کے عنوان سے ہے میں شریک ہو گیا، لیکن میں آپ کو اپنے سے زیادہ بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جس جماعت کے اندر ایسے متحرک اور جوش اور ولولے والے لوگ موجود ہیں جو اس مشن کو لے کر کے پوری تندہی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں ان کا دست و بازو بن کر اس مقدس مشن میں چلوں کہ کل روز محشر شفیع عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل سکے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھ کر مسجد میں دعا کریں کہ اللہ ان ختم نبوت کے جانثاروں کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا، ایک تو اللہ نے انسان بنایا اور پھر امام الانبیاء اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جس نعمت کی شان بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے عزت دی بنی آدم کو۔ کس بنیاد پر عزت دی؟ اس کائنات میں فرشتے جیسی مقدس مخلوق پہلے سے موجود تھی، اس کائنات کے اندر جنات موجود تھے، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو یہ اعزاز اور شرف عطا کیا تو کیوں کیا؟ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ مجھے احساس ہے کہ یقیناً آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے اور میں بھی آپ کے ساتھ محفل کے شروع سے یہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے اور وقت کے گزرنے کا بھی۔ مختصراً عرض کرتا چلوں، فرشتوں کے سامنے جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، اس انسان کی کیفیات اور اس انسان کی حرکات کو بیان کیا، تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو نے جو کیفیات بیان کی ہیں اس اولاد آدم کی،
ان کو تو زمین میں بھیج رہا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے، تو ان کو پیدا کر رہا ہے، زمین میں خلافت دے رہا ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تیری عبادت، تیری تسبیح و تقدیس ہم سے زیادہ کون کر سکتا ہے، تو ہمیں موقع نہیں دے کر کے ان کو یہ اعزاز دے رہا ہے، بات کیا ہے؟ روز اول ہی اللہ رب العزت نے اس کی امتیاز کی وجہ خود بیان فرما دی، علم آدم الاسماء کلہا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور وہ علم خاصہ ہے اس انسان کا، امتیاز ہے اس اولاد آدم کا۔ اسی لیے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، انسان کی عظمت یوں متحقق ہوئی کہ رب کائنات نے وحی الہی کا سلسلہ قائم کر کے انسان سے ہم کلام ہو کر اللہ نے اس کی عظمت اور شرافت کو واضح کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلتا رہا، یہ کرمنا بنی آدم کا یہ اعزاز اللہ نے مکمل فرمایا اور خلافت کا اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمایا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے اپنی کتاب اور کلام مقدس قرآن مجید کے نزول کے لیے امام الانبیاء کا انتخاب فرمایا تو انسانیت کو معراج حاصل ہو گئی۔ اس کے باوجود اللہ نے حضور اکرم علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا اور وہاں تک پہنچا دیا جہاں کائنات کی کوئی دوسری مخلوق نہ پہنچ سکی ہے، نہ قیامت تک پہنچ پائے گی۔ دنیا کے سائنسدان اپنی صلاحیتوں پر نازاں ہوا کریں، وہ جہاز بنا کر، راکٹ بنا کر اور سیاروں میں پہنچ گئے، لیکن محمد الرسول اللہ اولاد آدم کو اللہ نے جہاں پہنچایا اس کا کوئی تصور ان سائنسدانوں کے بس کی بھی بات نہیں۔ یہ عظمت اور یہ کرامت دی اللہ نے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم علیہ السلام کو جب خاتم النبیین بنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، تو آپ کو جو معجزہ عطا کیا وہ بھی علمی معجزہ عطا کیا قرآن مجید کی صورت میں۔ عزیزان محترم، یہ کلام مقدس کا کمال ہے کہ اللہ نے اس انسان کو وہ عظمت عطا فرمائی، انسان کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ فرشتوں کا اس کو مسجود بنا کر کے اس کو عظیم تر بنا دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جب فرشتوں نے روز اول میں یہ اعتراض کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ یہ کچھ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بڑے حاکمانہ انداز میں، بڑے جلال کے ساتھ فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انہی اولاد آدم میں وہ عظیم ہستیاں آئیں گی، وہ عظیم انسان آئیں گے جو جن کی عبادتیں حضرات ملائکہ کے لیے بھی باعث رشک بن جائیں گی۔ صرف یہ نہیں کہ وہ عبادت کریں گے، رب کائنات ان کی عبادتوں پر فخر فرمائیں گے، بلکہ فرشتوں کو قدم قدم پر احساس دلایا جائے گا کہ جس انسان کے لیے تو نے یہ کہا تھا دیکھ اس کا کیا عالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مخلوق یہ اولاد آدم اللہ رب العزت کی یاد میں کہیں جمع ہو کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر گھومتی پھرے ایسی محفل کی تلاش میں جہاں ذکر الہی ہو رہا ہو۔ فرشتے آتے ہیں،
دیکھتے ہیں، گھیر لیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. صرف خود نہیں بلکہ دوسری جماعت جو فرشتوں کی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں ہلموا الی مقصدکم، آؤ تمہارا مقصد تو یہاں ہے، جہاں جس کی تلاش میں تم تھے وہ یہاں ہے. اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے. پھر یہ جب فرشتے جاتے ہیں آسمان میں، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے؟ اے اللہ، اولاد آدم کے پاس گئے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، جنت کے طلبگار تھے اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ کو معلوم ہے، وہ علام الغیوب اور علیم بذات الصدور ہے. پھر وہ فرشتوں سے مکالمہ فرماتا ہے رب ذوالجلال، اچھا کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے؟ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے جو پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ، نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، بس تیرے پیغمبر نے کہا اور وہ ایمان لے آئے، ایمان بالغیب ہے. فرمایا کہ جب ایمان بالغیب پر ان کی چاہت اور ان کی پناہ کا یہ عالم ہے، دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. یہ سارا نظام جو کائنات کا اللہ نے بنایا، کیوں بنایا؟ اللہ، میں نے عرض کیا، وہ تو علام الغیوب ہے، ہر ذرہ اس کی نظر میں ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے. لیکن فرشتوں کو اللہ رب العزت کہتے ہیں تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، میں نے ان کے مطالبے کو پورا کیا، جو چاہ رہے تھے میں نے دے دیا، اور جس سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے پناہ دے دی. کیوں کہ بار بار یہ احساس جتایا جا رہا ہے کہ تم نے نسل انسانی کی عظمت کو چیلنج کیا تھا، آج میں رب تمہیں دکھا رہا ہوں کہ یہ کیسی میری عظمت کے قائل ہیں، یہ کیسی میری بندگی میں لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ رب العزت کو کیا معلوم نہیں کہ دہلی کالونی میں شمیم مسجد میں اتنی بڑی خلق خدا موجود ہے؟ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتوں کا یہ نظام کیوں قائم کیا؟ قدم قدم پر ہر روز حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں صبح، دن بھر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، شام میں وہ جاتے ہیں، دوسری جماعت آ جاتی ہے. ہر جماعت جب جاتی ہے اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ کیا کہاں گئے تھے، کیا کر کے آئے اور کیا دیکھ کے آئے؟ کہنے لگے ہم گئے تھے تو ان کو بندگی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، آئے تو ان کو بندگی کرتا ہوا چھوڑ کر کے آ گئے. یعنی ہم نے تو ان کو سوائے بندگی کے کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہر روز یہ مکالمہ ہوتا ہے، اور ہر روز اللہ رب العزت اس انسان کی عظمت کو چیلنج کرنے والوں کے سامنے واضح فرماتے ہیں، تاکہ ان کے حاش خیال اور ان کے وہم و گمان میں بھی اگر کوئی بات ہو تو وہ دور ہو جائے اور انسان کی عظمت کا سامنا ہو. آج میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم یہاں جمع ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور میں تو حیران ہوں، اور خصوصاً میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بچے جو ہمارا مستقبل ہیں، اس حوصلے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس قربانی کے ساتھ جو آج یہاں بیٹھ کر کے اللہ کے گھر میں نیند چھوڑ کر کے، کھیل چھوڑ کر کے، یہ عمر جو ان کی لاؤبالی پنے کی عمر ہے، اس کے باوجود جب یہ یہاں جمع ہیں، مجھے یہ امید ہے کہ مستقبل انشاءاللہ تابناک ہوگا. دین کے دشمنوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے لیے میدان میں اترنے کے لیے نئی فوج تیار ہے، اور انشاءاللہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. ہمیں یہ احساس ہوتا ہے. یہ رب کائنات کا انعام ہے کہ اس نے اس اولاد آدم کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے فطرت انسانی کے اندر بشری تقاضے اور کمزوریاں ہیں، اس سے معصیت بھی ہو رہی ہے، نافرمانیاں بھی کر رہا ہے. کل قیامت کے دن اگر یہ پیش ہو فرشتوں کے سامنے، اس کا نامہ اعمال آ جائے، اس کے گناہ اور اس کی معصیتیں سامنے آئیں، تو یہ شرمسار ہوگا
اللہ نے انتظام یہ فرمایا کہ اس کے لیے مواقع دے دیے. شب برات آ گئی، تم آ جاؤ میری بارگاہ میں تمہیں معاف کر دوں گا. الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، اور ایسا معاف کروں گا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جس نے توبہ کر لی اور باز آ گیا اور عمل صالح کی طرف آ گیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ تمہاری خطا کو معاف کر دیا جائے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں معاف تو کروں گا، اس جگہ کو میں نیکیوں سے بھر دوں گا کہ کل نامہ اعمال جب قیامت میں آئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی مٹی ہوئی ہو، کوئی کہہ دے کہ کچھ کیا تھا تو مٹایا گیا ہے، کچھ لکھا تھا تو اس کو صاف کیا گیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں خالی چھوڑوں گا ہی نہیں، اس کو بھر دوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا. یہ اللہ کا کرم اور انعام ہے اس حضرت انسان پر. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے یہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ایمان کی دولت عطا فرمائی اور پھر یہ امتیاز عطا فرمایا کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ان کی دامن رحمت ہمیں میسر آ گئی. ہم اتنا انعام جس کائنات کی ہستی کے طفیل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی عصمت، ان کی عصمت، ان کی عزت، ان کی حرمت کے لیے اپنی جان کا آخری قطرہ بھی اگر ہمیں بہانا پڑ جائے تو ہم دریغ نہ کریں. ہم محمد الرسول اللہ کی عصمت و ناموس کی تحفظ، ہم اہل بیت کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے، ہم حضرات صحابہ کرام کے تقدس کے تحفظ کے لیے اگر اپنے جسم کا آخری قطرہ بھی بہا دیں تو خدا کی قسم حق ادا نہیں ہو سکتا جو محمد الرسول اللہ کا ہم پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقیناً دوسری بات یہ ہے کہ جس امام الانبیاء کے طفیل میں اللہ نے اس امت کو دیگر امم میں عظمت عطا فرمائی، نبی اکرم علیہ السلام کی وساطت سے، وہ خاتم النبیین، وہ شفیع المذنبین، جب روز محشر ہم سامنے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ اعمال ایسے ہوں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، افسوس ہو. اللہ نے موقع عطا فرمائے. اسی لیے کبھی شب برات آ گئی، کبھی شب قدر آ گئی، کبھی عید کی رات آ گئی، کبھی عید کا دن آ گیا. یہ قوم، یہ امت آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب جاتی ہے تو اللہ رب العزت کا کیسا عجیب اعلان ہوتا ہے، بعزتی و جلالی و علو مرتبتی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے مقام کی سربلندی کی قسم، مغفورا لہم فیرجعون مغفورا لہم، وہ لوٹتے ہیں میرے ذکر سے، میں ان کی مغفرت کر دیتا ہوں. پھر بھی اگر نہ مغفرت ہو سکے تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے. رمضان کا مہینہ دے دیا، ایک ایک لمحہ انسان کی صدیوں کی گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایک لمحہ کافی ہے. اگر ہم اس کو قیمتی نہ بنا سکے تو پھر کیا فائدہ. دوستو عزیزان محترم، یہ محافل کی، یہ اجتماعات کے بنیادی مقاصد یہی ہیں کہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو، ہمارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تجدید عہد کا جذبہ پیدا ہو. ہم امام الانبیاء کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس غلامی کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں، یہ ہماری کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ موقع عطا فرمایا، یہ پلیٹ فارم آپ کو دیا. گھر بیٹھ کر کے
میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا حق ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی عظمت اور عصمت پر مر مٹیں، اور ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ان بزرگوں اور ان علماء کی قیادت میں، اور ہمارے ان نوجوانوں کی جنہوں نے روز و شب محنت کر کے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، اسی مقصد کے لیے کہ ہم جڑ کر ایک نظم کے تحت اپنی جد و جہد کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر سکیں اور سرخ رو ہو سکیں۔ اللہ ہمیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور معیت نصیب فرمائے، لیکن شفاعت اور معیت کا ایک راستہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے وفادار بن جاؤ۔ اللہ ہمیں وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔